بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گجرات برج سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہو گئی، 100 سے زیادہ اب بھی لاپتہ، امدادی سرگرمیاں جاری۔ گجرات برج سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 150 ہو گئی، 100 سے زیادہ اب بھی لاپتہ، سرگرمی سے تلاش جاری۔ 2 گرفتار، 9 کو حراست میں لیا گیا، پل کو وقت سے پہلے کھول دیا گیا، دستاویزات میں ہوا خلاصہ۔ مودی منگل کو موربی ٹاؤن کا دورہ کریں گے، کانگریس نے کیا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ برازیل کے صدارتی الیکشنز میں اعتدال پسند لولا ڈا سلوا معمولی فرق سے جیت گئے، بولسونارو نے شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیو اور یوکرین کے دوسرے شہروں میں رشیا کی خوفناک بمباری، کئی علاقے پانی اور بجلی سے محروم ہو گئے۔ رشیا نے اناج کی ڈیل کو روک دیا، ترکی نے کہا سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل میں منگل کو 4 سال کے 5ویں الیکشنز، نتن یاہو واپسی کے لیے بے چین، اوپینین پولز میں کٹر پارٹیاں آگے۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے کی بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، جاپان نے واشنگٹن سے میزائلز خریدنے کا کیا اعلان۔ پاکستان میں عمران خان کا لانگ مارچ جاری، کہا اسٹیبلشمنٹ عوام کی آواز سنے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات کے برج سانحے کی۔ گجرات کے موربی ٹاؤن میں برج ٹوٹنے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران بعض دستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ اس برج کو، جس کی حال ہی میں مرمت کی گئی تھی، وقت سے پہلے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ گجرات کی ایک کمپنی اور ریوا کمپنی نے مرمت کے کام کیے تھے۔ انگریز دور کے اس تاریخی برج کی مرمت رینوویشن کے لیے مارچ میں اس کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ گجرات میں نئے سال کے موقع پر، یعنی گجراتی نئے سال کے موقع پر 26 اکتوبر کو اس برج کو دوبارہ کھولا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کمپنی نے بلدی عہدیداروں سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر برج کو کھول دیا اور 17 روپے داخلہ ٹکٹ حاصل کیے۔ ہجوم پر کنٹرول کے لیے کوئی میکینزم کام نہیں کر رہا تھا۔ پچھلے ہفتے اس برج کو کھولا گیا تھا اور اس گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیسو بھائی پٹیل نے کہا تھا کہ کمپنی نے 2 کروڑ روپے میں 100% رینوویشن کیا ہے۔ پٹیل نے کہا تھا کہ ہم نے اس لیے فیس مقرر کی کیونکہ ہم ہجوم کے داخلے کو محدود کرنا چاہتے تھے۔ اس سانحے کے سلسلے میں 9 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور 2 کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے مینٹیننس اور آپریشن ایجنسیوں کے خلاف FIR درج کی ہے اور بعض لوگوں کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرمت کے کام کرانے والی کمپنی کے 2 ملازمین کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا۔ یہ عہدیدار درمیانی سطح کے ہیں۔ کمپنی کے سینئر عہدیدار برج سانحے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ موربی کا یہ برج گاندھی نگر سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ 5 دن پہلے ہی مرمت کے کاموں کے بعد اسے کھولا گیا تھا۔ جس وقت اتوار کی شام تقریباً 6:30 بجے برج کھولا گیا، وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی منگل کو موربی ٹاؤن کا دورہ کریں گے، جہاں برج سانحہ پیش آیا۔ گجرات کی مملکتی وزیر داخلہ ہرش سانگھوی نے بتایا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 304، 308 اور 114 کے تحت FIR درج کی گئی۔ ان دفعات کا تعلق غیر ارادی قتل، جانتے بوجھتے جانی نقصان کی وجہ بننے اور جرم میں مدد کرنے سے ہے۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب 2 مہینے سے بھی کم وقت میں گجرات میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس سانحے سے BJP کے امکانات کہیں نہ کہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔
इस आने के वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कई औरतें और बच्चे इस पुल से लटक रहे हैं और कई लोग पानी में गिर रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों और इतवार की वजह से पुल पर टूरिस्टों का गैर मामूली रश था। इस दौरान अपोजिशन कांग्रेस ने ब्रिज सानेह की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी ने मुतासर लोगों की माली और मेडिकल मदद का भी मुतालबा किया। मोरबी में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और दूसरी एजेंसियां इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी मोरबी में कैंप किए हुए हैं। इस सानहे के बाद 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। हादसे के वक्त 400 से ज्यादा लोग ब्रिज पर मौजूद थे। ब्रिज टूटने के बाद जो लोग तैरना जानते थे उनमें से कई तैर कर किनारे पर आ गए, लेकिन कई लोग, खासतौर पर औरतें और बच्चे, पानी में डूब गए। तकरीबन 100 लोग अभी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ऐसा अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासर लोगों की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कई आलमी लीडर्स ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया है और ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस सानहे के बाद अपना अहमदाबाद रोड शो कैंसिल कर दिया। कांग्रेस ने भी अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकन राज्यसभा मोहन कंदारिया ने कहा कि ब्रिज सानेह में मरने वालों में उनके 12 रिश्तेदार शामिल हैं। राजकोट के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उनके रिश्तेदार इतवार को तफरी के लिए गए थे जब यह सानेहा पेश आया। मरने वालों में कई औरतें और बच्चे भी हैं। ब्राजील में लेफ्ट विंग लीडर लोला डा सिल्वा ने सदारती इलेक्शन में कट्टर लीडर जायर बोल्सोनारो को मामूली फर्क से हरा दिया है, लेकिन अब तक जायर बोल्सोनारो ने अपनी हार नहीं मानी है। ऐसे अंदेशे हैं कि एक कट्टर लीडर नतीजे को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन अथॉरिटी ने बताया कि लोला ने इतवार को दूसरे मरहले की सदारती इलेक्शंस में 50.8% और बोल्सोनारो ने 49.2% वोट हासिल किए। लोला ने साओ पाउलो की एक होटल के बाहर अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि आज के वाहिद फातेह ब्राजील के अवाम हैं। यह सिर्फ मेरी या वर्कर्स पार्टी की कामयाबी नहीं है, बल्कि उन तमाम जमातों की कामयाबी है जिन्होंने मुहिम के दौरान मेरी मदद की। ये जमहूरी तहरीक की कामयाबी है जिसके दौरान सियासी मफादात और नज़रियात को नज़रअंदाज किया गया और जमहूरियत जीत गई। बोल्सोनारो वोटों की गिनती के दौरान आधे वक्त तक आगे चल रहे थे। जैसे ही लोला ने लीड हासिल की, साओ पाउलो की सड़कों पर कई लोग जश्न मनाने लगे और अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने लगे। ब्राजील में लंबे अरसे से समाज बटा हुआ है। लोला इससे पहले भी मुल्क के सदर रह चुके हैं। इस कामयाबी के साथ लोला अनाशिया डा सिल्वा ने हैरान करने वाली वापसी की है। इस कामयाबी से लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मुल्क में एक नया दौर शुरू हो सकता है। 76 साल लोला के खिलाफ इससे पहले करप्शन के इल्जामात लगे थे और इन इल्जामात की वजह से वो 580 दिन जेल में रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन इल्जामात को ख़त्म किया था और उनके दोबारा इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ किया था। लोला ने अपनी पुरजोश तकरीर में कहा कि मुझे जिंदा दफन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2023 को मैं 215 मिलियन ब्राजीलियंस पर हुकूमत करूंगा, सिर्फ उन लोगों पर नहीं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। कोई दो किस्म के ब्राजीली नहीं है, हम एक मुल्क हैं और एक कौम हैं, एक लोग हैं। कोविड-19 से ब्राज़ील अब तक संभल नहीं पाया है। 2019 और 2021 के दरमियान अंदाजन 9.6 मिलियन लोग गरीबी का शिकार हुए हैं। स्कूलों में हाजिरी और पढ़ने लिखने की शरह कम हुई है। ब्राज़ील में माहौलियाती मसाइल भी काफ़ी अहमियत रखते हैं, जिसमें अमेज़न के जंगलों की कटाई का मसला भी शामिल है। लोला का ये तीसरा टर्म होगा। लोला को 60 मिलियन से ज़्यादा वोट मिले। ये ब्राज़ील की तारीख के सबसे ज़्यादा वोट हैं। उन्होंने 2006 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज सियासी एतबार बनाना है और मुल्क को एक करना है। दूसरी तरफ बोल्सोनारो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके एक हामी ने कहा कि हम उसी वक्त मैदान छोड़ेंगे जब फौज मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगी। बात
کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا نے ایک بار پھر یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دوسرے شہروں پر خوفناک بمباری کی۔ اس بمباری میں یوکرین کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ پیر کی صبح کیو، خارکیو اور دوسرے شہروں پر بموں کی بارش کر دی گئی۔ ان حملوں کے نتیجے میں پانی اور بجلی کی سپلائی کٹ گئی۔ کیو میں 2 بڑے دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ شہر کے میئر نے بتایا کہ دارالحکومت کے کئی حصے پانی اور بجلی سے محروم ہو گئے۔ جیسے جیسے موسم سرما قریب آ رہا ہے، رشیا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر اپنے حملے تیز کر رہا ہے۔ خارکیو اور زپوریزھیا شہروں میں بھی بجلی کٹ گئی۔ رشیا نے کرائمیا کے ایک اہم شہر پر ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد ہی حملوں کی یہ تازہ لہر شروع کی ہے۔ رشیا نے یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے اناج کی سپلائی کے بارے میں ہونے والی ڈیل کو روک دیا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اناج کی قلت کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھوتا کیا گیا تھا۔ ماسکو نے کہا کہ وہ سمجھوتے کو فی الحال روک رہا ہے۔ کرائمیا پر ڈرون حملے کا جواب دیتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا۔ دوسری طرف کیو نے الزام لگایا کہ رشیا اس ڈیل کو بلیک میل کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ رشیا کے فیصلے کی وجہ سے 200 سے زیادہ جہاز رک گئے ہیں۔ یوکرین کے اتحادی ملکوں نے رشیا کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ اناج کے ایکسپورٹ کی ڈیل کو بچانے کے لیے کام کرے گا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ ان کا ملک انسانیت کی خدمت کا پابند ہے۔ اس سمجھوتے میں یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ ترکی نے بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ ایردوان نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر رشیا عجلت میں کارروائیاں کرتا ہے تب بھی ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی فیصلہ کن کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم بھوک مری کے خطرے کا سامنا کرنے والے ملکوں کو گیہوں پہنچانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم نے استنبول میں ایک میکینزم بنایا ہے جس کے تحت ہم غذا کے عالمی بحران کو حل کرنے میں تعاون دیں گے۔ ترک لیڈر نے کہا کہ اس ڈیل کے تحت عالمی منڈیوں میں 9.3 ٹن غذا پہنچائی گئی۔ رشیا نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ فوری ایک ہنگامی میٹنگ کرے اور کرائمیا کے ایک شہر پر یوکرین کے حملے کا جائزہ لے۔ یوکرین جنگ کے 250 دن پورے ہو گئے ہیں۔ لبنان کے سبکدوش ہونے والے صدر مشیل عون نے اپنے سیاسی مخالفین پر سخت تنقید کی ہے۔ اپنی وداعی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے ملک کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے لوٹا گیا ہے۔ اس ملک میں اداروں کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ مشیل عون کی میعاد پوری ہو گئی ہے لیکن اب تک نئے صدر کے بارے میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اس کے نتیجے میں سیاسی خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ مشیل عون نے ملک کی عدلیہ پر بھی تنقید کی۔ ایران نیوی نے ایک غیر ملکی جہاز کو ضبط کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ذریعے فیول اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اس جہاز کے کرو ممبرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہرمزگان صوبے کے جوڈیشری چیف مشتبہ کریمانی نے کہا کہ اس جہاز پر 11 ملین لیٹر تیل اسمگل کیا جا رہا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس جہاز کو کب ضبط کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں ایران نے ایسے کئی آپریشنز کیے ہیں جن میں اسمگل کیے جانے والے فیول کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اسلامی جمہوریہ کے لیے ریڈ لائن ہے اور وہ دشمنوں کو ریڈ لائن پار کرنے نہیں دے گا۔ ایرانی صدر نے شیراز میں حالیہ دہشت گرد حملے کے شہیدوں کے جنازوں میں بڑی تعداد میں شرکت پر عوام کی تعریف کی۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ نارتھ کوریا کے 7 تناؤ میں اضافے کے بیچ یہ مشقیں شروع کی گئیں۔ حال ہی میں نارتھ کوریا نے کئی تجربات کیے تھے۔ ان تازہ مشقوں کو چوکس طوفان کا نام دیا گیا ہے۔ ان مشقوں میں 240 جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی ایئر فورس نے یہ بات بتائی۔ جاپان نے امریکہ سے میزائلز خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ جاپان امریکہ سے ٹوموہاک کروز میزائلز حاصل کرے گا جو 620 میل کی دوری تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جاپان ان میزائلز کے ذریعے چائنا اور رشیا پر حملے کر سکتا ہے۔ بیجنگ کی طرف سے فوجوں کے مسلسل اپ گریڈیشن اور حالیہ چینی سرگرمیوں کے جواب میں ٹوکیو اپنے ہتھیاروں کو بڑھا رہا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے۔ گجرانوالہ کے قریب اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی آواز سننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور فوج مل کر ملک کو مضبوط کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو چوروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ مغربی کنارے کے بنی موسیٰ گاؤں میں ایک فلسطینی نے اپنی گاڑی اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دی جس سے 5 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے جبکہ اسرائیلی سپاہیوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اس فلسطینی کو ہلاک کر دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس فلسطینی کی پہچان برکات عودہ کی حیثیت سے کی ہے۔
اسرائیل میں 4 سال میں 5ویں بار حکومت کو چننے کے لیے منگل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان الیکشنز کے ذریعے سابق وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوپینین پولز کے مطابق کٹر گروپوں کا اتحاد آگے ہے، لیکن مقابلہ بڑا سخت ہے۔ 12 سال حکومت کرنے والے نتن یاہو ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ نتن یاہو پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں۔ الیکشن میں کامیابی سے انہیں قانونی کارروائی سے چھوٹ مل سکتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے اپنے آپ کو اتحاد اور شائستگی کی آواز قرار دیا ہے۔ اسرائیل میں پچھلے 4 الیکشنز میں عوام نے کوئی فیصلہ کن مینڈیٹ نہیں دیا۔ 4 شنبے تک نتیجے سامنے آ جائیں گے۔ 2009 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب نتن یاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔ وہ امید کر رہے ہیں کہ حکومت مخالف لہر ان کے حق میں کام کرے گی۔ سی آئی اے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ نے سنوائی کی۔ مرکزی حکومت نے سنوائی کے دوران عدالت کو بتایا کہ سی اے اے عدالتی جائزے کے دائرے میں نہیں آتا۔ کئی درخواست گزاروں نے سی اے اے کی دستوری حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ بنگالی ایکٹر سونالی چکرورتی کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ لمبے عرصے سے بیمار تھیں۔ وہ بنگالی فلموں اور ٹیلی ویژن کا اہم چہرہ تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گجرات برج سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہو گئی۔ 100 سے زیادہ اب بھی لاپتہ۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ گجرات برج سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ 100 سے زیادہ اب بھی لاپتہ۔ سرگرمی سے تلاش جاری۔ 2 گرفتار، 9 کو حراست میں لیا گیا۔ پل کو وقت سے پہلے کھول دیا گیا۔ دستاویزات میں ہوا خلاصہ۔ مودی منگل کو موربی ٹاؤن کا دورہ کریں گے۔ کانگریس نے کیا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ برازیل کے صدارتی الیکشنز میں اعتدال پسند لولا ڈا سلوا معمولی فرق سے جیت گئے۔ بولسونارو نے شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیو اور یوکرین کے دوسرے شہروں میں رشیا کی خوفناک بمباری۔ کئی علاقے پانی اور بجلی سے محروم ہو گئے۔ رشیا نے اناج کی ڈیل کو روک دیا۔ ترکی نے کہا سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل میں منگل کو 4 سال کے 5ویں الیکشنز۔ نتن یاہو واپسی کے لیے بے چین۔ اوپینین پولز میں کٹر پارٹیاں آگے۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے کی بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں۔ جاپان نے واشنگٹن سے میزائلز خریدنے کا کیا اعلان۔ پاکستان میں عمران خان کا لانگ مارچ جاری۔ کہا اسٹیبلشمنٹ عوام کی آواز سنے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔